اور اب خبر ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت کی خصوصی عدالت نے پی ٹی آئی کے 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ حماد اظہر، فاروق حبیب، میاں اسلم اقبال، علی امین گنڈا پور کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ مراد سعید، اندلیب عباس، زبیر نیازی، حسان نیازی کے خلاف بھی اشتہاری کی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جج ابھر گل نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس بارے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کامران شاہد صاحب۔ کامران صاحب، شکریہ وقت کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کی ساری قیادت پابند سلاسل ہونے کے قریب ہے، اس کے اثرات آئندہ الیکشنز پر کیا ہیں ان کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بدقسمتی ہے بڑی پاکستانی سیاست کے لیے کہ ایک پارٹی تھرڈ آپشن کے طور پہ ابھری تھی اور ابھی بھی خیر ہے، اور اس نے جس طرح چیزوں کو مینج کیا، پور مینج کیا یا مس مینج کیا، جس طرح اس نے ایک نئی لڑائی شروع کی بجائے سیاسی حریفوں کے، وہ حملہ آور ہو گئی اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ بدقسمتی ہے جس کو ہم ان کو بتاتے بھی رہے، سمجھاتے بھی رہے اپنے پروگرام کی توسط سے کہ آپ کے سیاسی حریف جو ہے وہ پاکستان کے دفاعی ادارے نہیں ہیں، وہ آپ کے سیاسی حریف آپ کے یہ پی ڈی ایم کے رہنما ہیں یا پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، لیکن obviously ان کی لیڈرشپ جو تھی ان تک وہ بات نہیں گئی۔ اور ابھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشتہاری قرار دیے گئے، ایک لمبی لائن ہے، آلموسٹ پوری لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، عمران خان صاحب سمیت، جس کے لیے یہ آگے۔ تو اب الیکشن کے اندر دیکھیں نا، عوام جب ووٹ دینے نکلتی ہے، یہ مطلب پی ٹی آئی کا سپورٹر بھی ہے، وہ جب دیکھے گا کہ یہ لوگ اشتہاری ہیں یہ مفرور ہوئے ہوئے بھاگے ہوئے، یہ تو الیکشن میں خود ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ الیکشن میں آنے کے لیے ان کو پہلے کورٹ میں آنا پڑے گا، کورٹ میں آ کے اپنے آپ کو اشتہاری پہلے تو ختم کروائیں گے، اس کے بعد یہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے۔ اب یہ اہم ترین لیڈرشپ جب پی ٹی آئی کی جس طرح کے حالات لگ رہے ہیں، اگر مفرور ہی رہتی ہے، اشتہاری رہتی ہے، سامنے نہیں آتی ہے، الیکشن نہیں لڑتی، تو آبویسلی اس کا بڑی بددلی پھیلتی ہے، پارٹی کے اندر بڑی بددلی پھیلتی ہے۔ آپ جتنا بھی کہتے رہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ووٹ پڑے گا یا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ووٹ کے لیے کوئی فیس تو سامنے ہو نا، کوئی قیادت تو سامنے ہو۔ قیادت یا تو روپوش ہوگی بھی ہے یا فرار ہوگی بھی ہے یا کیسز میں، اور ان سب کی ذمہ دار وہی قیادت ہے تحریک انصاف کی، جس نے 9 مئی سے بھی بہت پہلے عوام کو اپنی لوگوں کو اکسایا، اس معاملے میں اکسایا کہ جی اداروں سے لڑیں اور دفاع، اور ہم نے وہ 9 مئی کو اس کی بدترین پکچر دیکھی جب لوگ جو ہے وہ قیادت اگرچہ جیل میں تھی، اس کے باوجود ان کو اتنا سکھایا پڑھایا گیا تھا کہ ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ پاکستان کے دفاعی اداروں پر یا شہداء کے مجسموں کے اوپر یا ڈی ایچ کیو کے اوپر یا کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر یا آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر یا وہ جہازوں کے اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ تو اب یہ تو بڑی بدقسمت سچویشن ہے، لیکن آبویسلی جنہوں نے یہ کیا ہے اب ان کو اس کو جواب بھی دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ جتنے لوگ ہیں ان کو آ کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے۔ جہاں پہ یہ اشتہاری کورٹس ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور کورٹ نے آج چیئرمین تحریک انصاف کی ضمانت بھی کنفرم کی ہے، وہ جو ایک کیس کے اندر ان کی ضمانت بھی کنفرم ہوئی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کورٹ پہ اعتماد تو ہمیں رکھنا چاہیے نا، اگر کورٹ پہ اعتماد نہیں کریں گے تو کس طرح ہوگا؟ تو یہ جتنے بھی لوگ مفرور ہیں ان کو میرا خیال سے کورٹ میں آنا چاہیے، یا اپنی اسکالرشپ ختم کرنی چاہیے، تاکہ ان کے اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کے اندر کوئی ولولہ پیدا ہو، تو الیکشن جو ہے وہ بالکل ون سائڈڈ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے، تحریک انصاف ایک بڑی بھرپور پارٹی ابھری تھی، لیکن اس کی قیادت کی اپنی ذاتی سیاست اور پتہ نہیں کس بیوقوف نے کو مشورہ دیا تھا کہ فوج سے لڑ جائیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ پاکستان کے کسی بھی ملک کے دفاعی اداروں سے لڑتے ہیں، ابھی آپ امریکہ میں دیکھیں وہ کیپٹل ہل میں جو رائٹ ہوئے اس میں انہوں نے کتنا پاپولر ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن اس کو بھی انڈائکٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ قانون جو ہے وہ پاپولیرٹی کو نہیں دیکھتا، قانون جو ہے وہ قانون ہے، آپ بھلا کتنے پاپولر کیوں نہ ہو، اگر آپ قانون آپ نے وائلیٹ کیا ہے، اگر آپ نے کسی کو اکسانے پر توڑ پھوڑ کی ہے، تو پھر وہی ہوگا جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت جو ہے اس نے 22 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ باقی کے جو لوگ بچے تھے 400-500 وہ ویسے ہی چھوڑ گئے ہیں، کوئی والنٹرلی چھوڑ گئے، کوئی ہوا کو دے کے چھوڑ گئے، کوئی اس خوف سے چھوڑ گئے کہ جی ہمیں جیل میں ذرا دینا رکنا پڑے۔ باقی جو رہ گئے تھے جو مفرور اشتہاری، ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا جو فرار تھے، اور یہ سچویشن آپ کے سامنے بڑی بدقسمت سچویشن ہے۔ اس کی ذمہ دار جو ہے تحریک انصاف کی قیادت ہے میرے نزدیک تو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے مطابق قانون شہرت نہیں دیکھتا، بہت اہم نقطہ اٹھایا کامران صاحب، اس بارے تجزیہ دے رہے تھے۔ اب ہمارے نمائندے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے تفصیل لیتے ہیں۔ اشفاق، احوال بتائیے گا سماعت کا اور کچھ فیصلے کی تفصیل دیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ابر گل نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے
चेयरमैन PTI की बहनों समेत 22 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और ये बताया गया था कि अदालती हुक्म के बावजूद इन तमाम रहनुमाओं को की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे, वारंट की इस हवाले से इनके घर पर वारंट भी भिजवाए गए, लेकिन ये जो लोग हैं रूपोश हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त को मंजूर किया और फिर मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब, जुबैर नियाजी, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और उनके साथ साथ हसान नियाजी, इम्तियाज अहमद शेख, हाफिज फरहत अब्बास, वासिक कयूम अब्बासी, आजम सवाती और उनके साथ साथ गुलाम अब्बास, अली हसन, उस्मा खान, उसके साथ साथ अलीमा खान, अमदलीब अब्बास, अहमद खान नियाजी, खालिद गुज्जर और करामत खोकर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ रहनुमाओं को इस केस में नामजद किया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, हमारे नुमाइंदे तफसील दे रहे थे। साथ ही साथ इस मौजू पर सीनियर तज्जियाकार कामरान शाहिद गुफ्तगू कर रहे थे।